چہرہ دھلنا، دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھلنا، تیسرے نمبر پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھے نمبر پر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھلنا۔ وہ ٹخنے دو جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں قدم کے ٹھیک اوپر، وہ ٹخنے کہلاتے ہیں۔ تو یہ 4 فرض وضو کے اندر ہیں۔ اب جب ہم غسل کرتے ہیں تو ذرا غور کریں کہ یہ چاروں فرض آپ کے ادا ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ غسل میں تو آپ پورے اوپر سے نیچے تک سر سے لے کر پاؤں تک بھیگ جاتے ہیں، تو یہ چاروں فرض تو خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ بھی دھل گیا، آپ کے دونوں ہاتھ بھی دھل گئے، مسح تو کیا پورا سر آپ کا دھل گیا، اور ٹخنوں سمیت پیر بھی آپ کے دھل گئے، تو آپ کا وضو ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آپ کا وضو ہو گیا۔ اگر آپ نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، تو آپ کا سنت کے مطابق وضو ہو جائے گا پورا، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک بات اور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غسل خانے میں غسل کرتے ہیں تو چونکہ برہنہ ہوتے ہیں، کپڑے نہیں ہوتے، تو سطر کھل جاتا ہے، تو سطر کھلنے کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو وضو کے نواقض ہیں، جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں، آپ پڑھیں ذرا کتابوں میں، وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں کل، اس میں سے سطر کا کھلنا نہیں ہے۔ وہ 8 چیزیں آپ پڑھ لیں، وہ 8 چیزیں میں آپ کو شمار نہیں کروا رہا یہاں پر، بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ 8 چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ان 8 چیزوں میں سطر کا کھل جانا نہیں ہے، تو سطر کے کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے مکمل سطر آپ کا کھل جائے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو عام طور پر یہ لوگوں کے دل میں شک رہتا ہے، اس لیے میں نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کپڑا بدلتے ہیں تو اس صورت میں سطر کھلتا ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اس سے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے جو غسل کیا ہے، چاہے آپ نے برہنہ کیا ہو بغیر کپڑوں کے، یا آپ نے کپڑے چینج کرتے وقت آپ کا سطر کھلا ہو، وضو آپ کا برقرار رہے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ سے کہہ دوں، جو 8 نواقض وضو ہیں، 8 چیزیں وضو کو توڑنے والی، ان کے علاوہ کسی بھی چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کسی دھماکے سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات ذہن نشی کر لیں اپنے۔ لوگ شک میں اتنا پڑے ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب کی کال آئی، وہ صاحب پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ بتا دیں گالی دینے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ ہم نے کہا دیکھو، گالی دینی نہیں چاہیے، اسلام میں منع ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کراہت آ جاتی ہے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب وہ مجھ سے بحث کرنے لگ گئے کہ نہیں، گالی دیں گے تو وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا، گندی گندی باتیں زبان سے نکالیں گے تو کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ بھائی گالی دینے سے نہیں ٹوٹتا۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کو رکھ کر جو مسئلے بیان کیے ہیں، ان کے سامنے قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف ہوتا ہے، اور احادیث کا پورا ذخیرہ وہ سامنے رکھ کر پھر مسئلے بیان کرتے ہیں۔ تو کہیں پر بھی نواقض وضو میں اس بات کا تذکرہ ہے ہی نہیں کہ گالی دینے سے بھی وضو ٹوٹتا ہو۔ گالی دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مکروہ ہو جائے گا لیکن وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اس وضو کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز میں خرابی نہیں آئے گی۔